بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پاکستان کے سیاستدانوں کو ہمیشہ یہ شکوہ رہتا ہے، گلہ رہتا ہے، اور وہ عوام سے بھی اپنا یہ شکوہ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا جو فوج کی جو قیادت ہے وہ سیاسی معاملات میں اگر مداخلت نہ کرے تو نہ صرف پاکستان کا نظام بہتر ہو جائے گا بلکہ پاکستان بھی بہت ترقی کرے گا۔ لیکن باتوں کے برعکس ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ بہت ہی متضاد ہمیں نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے کہ عمران خان نے ابھی تک اپنے آزادی مارچ کی تاریخ کا فائنل جو ہے وہ اعلان نہیں کیا، لیکن اس سے بھی بہت پہلے وفاقی حکومت نے، جس میں پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں شامل ہیں، خاص طور پر اس میں مسلم لیگ نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے اور جے یو آئی بھی ہے۔ یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جو ووٹ کو عزت دو، یہ جو دہشت گردی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی، آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب کہتے تھے کہ ہم تو اینٹ جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ پھر جے یو آئی کے سربراہ کہتے تھے کہ جو افغانستان میں حشر ہوا ہے امریکی فوج کا، ہم تمہارا اس سے بھی بڑا برا حشر کریں گے۔ لیکن ان سب جماعتوں نے مل کر ابھی افواج پاکستان کو 245 ایکٹ کے تحت اسلام آباد کی سیکیورٹی دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ حالانکہ ابھی 3-4 دن بھی نہیں ہوئے کہ آرمی چیف نے واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے میں ایک تقریب کے دوران بالکل واضح طور پر یہ کہا ہے کہ افواج پاکستان نے سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب وہ سیاست سے دور ہی رہے گی، یعنی اس کا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اتنی واضح اعلان کے باوجود بھی پی ڈی ایم افواج پاکستان کو پھر اپنے سیاسی معاملات میں بلا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو یا ہماری فورسز کو خود ہی مجبور کر کے بلاتے ہیں، خود ہی انہیں انوالو کرتے ہیں یا باضد ہوتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں، ان کو فیسلیٹیٹ کریں یا ان کے معاملات کو لک آفٹر کریں، جبکہ عوام و ناس کے اندر یہ تاثر دیتے ہیں کہ فوج خود بخود مداخلت کرتی ہے، حالانکہ یہ مداخلت کرنے کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ اور اس وقت قوم دیکھ رہی ہے کہ عمران خان تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیا الیکشن چاہیے، کیونکہ اس وقت جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایکیوزڈ ہیں، وہ ملزمان ہیں، اور ان میں سے بہت سارے وہ ان کے اوپر جرم بھی ثابت ہو چکے ہیں اور عدالتیں انہیں سزا بھی دے چکی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے ایسی آئینی ترامیم کی ہیں جس کی روح سے وہ تمام ادارے جو احتساب کے ذمہ دار تھے اور ان حکومت میں موجود لوگوں کے خلاف انکوائریاں کر رہے تھے، وہ قانون ہی بدل ڈالا ہے۔ نیب کو بالکل مفلوج کر کے ختم کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کو بھی یہی صورتحال ہے۔ ظاہر ہے جب حکومت کے ماتحت ادارے بن گئے ہیں تو پھر اب وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو حکومت چاہتی ہے، اور نیب کی اب صورتحال یہ ہے کہ دھڑا دھڑ روزانہ 5، 7، 8 بلکہ درجنوں کیسز جو ہیں نا وہ نیب وہ واپس لے رہی ہے، اور یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، اور وہ جو 1200-1400 ارب روپے جو ہمارے سیاسی لوگوں نے پاکستان کے اثاثوں اور وسائل سے لوٹے ہوئے تھے، اب بجائے اس کے کہ وہ قومی خزانے میں جمع ہوتے وہ ان لوگوں کے پاس ہی رہیں گے، اور قوم اسی طرح مفلسی اور غربت میں جو ہے وہ اس کی قسمت بھی یہی غربت اور مفلسی اور بیماریاں ہی رہیں گی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب جو صورتحال اس وقت بننے جا رہی ہے کہ ایک طرف عمران خان فائنل کال دینے جا رہے ہیں، لیکن اس سے بھی بہت پہلے ایف سی کو اور رینجر کو اور کچھ اداروں کی جو ہے وہ حفاظت وہ افواج پاکستان کو دے دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افواج پاکستان کو براہ راست عوام کے سامنے لانے کی ایک شعوری پلاننگ کی گئی ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری 70 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ افواج پاکستان پوری طرح سے اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور ہماری قوم بھی ہمیشہ افواج پاکستان پر فخر بھی کرتی ہے اور اس کا ساتھ دیتی ہے، اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہماری فوج نے
اپنی قوم پر کبھی بھی گولی چلائی ہو یا ہاتھ اٹھایا ہو، اور اب بھی اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ عوام پر گولی چلائیں گی تو یہ اس کی خام خیالی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال حکومت یہ کوشش کر رہی ہے، تو اس سے قوم کو یہ بات اب بالکل واضح طور پر سمجھ آ چکی ہے کہ ہماری جو یہ پولیٹیکل فورسز ہیں ان کا دوہرا معیار ہے، یہ کہتی کچھ ہے اور ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ کہتی تو یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے، حقیقت میں یہ خود اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں اور ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں۔ اگلے آنے والے کچھ دنوں کے اندر ملک کے اندر ایک تصادم کسی کیفیت میں نظر آ رہی ہے، لیکن اگر سیاسی قوتیں چاہیں تو آپس میں مذاکرات کر کے الیکشن کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ حکومت یہی چاہتی ہے کہ فورسز اور عوام کو آمنے سامنے لایا جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فورسز جو ہیں وہ اس طرح کا کوئی عمل کریں گی، کیونکہ ہمارا ماضی یہی بتاتا ہے کہ کبھی بھی ہماری فوج نے جو اپنی قوم کے سامنے اس طرح کا قوم کے اوپر کبھی بھی جو ہے نہ تو انگلی اٹھائی ہے، نہ کبھی اس کے اوپر بندوق تانی ہے۔ اس لیے حکومت کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ اگلے 3-4-5 دن کے دوران پاکستان کے اندر جو سیاسی محاذ پر جو ہے کشیدگی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ جو ہے وہ قوم دیکھ رہی ہے، اور یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر بہت ہی کمزور صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی کسی کو ہوش نہیں آ رہا کہ وہ بیٹھ کر مل کر کوئی ایسی راہ نکالیں جس سے نیا الیکشن آ سکے اور پاکستان اس موجودہ صورتحال سے باہر نکل سکے، بلکہ اس کے برعکس ہماری سیاسی قوتیں یہی چاہتی ہیں کہ اداروں کو اور قوم کو آپس میں لڑایا جائے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے گا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔